السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نفیس نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری بات۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے ان الیکشن کی جس کے لیے ایک رولا پڑا ہوا ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں کہ اگست میں ہوتے ہیں یا 6 مہینے کی ایکسٹینشن لیتی ہے گورنمنٹ۔ تحریک انصاف کا تو بس نہیں چلتا ورنہ وہ الیکشن آج ہی کروا دے۔ جائز مطالبہ ہے کہ 90 اسمبلیوں ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر کم از کم پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے الیکشن تو ہو جانے چاہیے تھے۔ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ بھی آ چکا ہے، لیکن حکومت نے وہ بات نہ مانی اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک آئینی بحران بھی پیدا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت الیکشن سے کیوں اتنا اجتناب کر رہی ہے، کیوں، جبکہ بظاہر تو لگتا ہے کہ سارے پاور ان کے پاس ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی جھکاؤ حکومت کی طرف ہے۔ تمام ایک اتحادی آپس میں بڑے گھل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ کوئی اسپیڈی وزیر اعظم کا کہا جاتا ہے تو کبھی وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے کی تعریف کرتے ہیں، وزیر خارجہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے کہ پھر الیکشن میں جانے سے گھبرایا جا رہا ہے؟ ایک عام پرسپیکٹو یہ ہے، ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف اور صرف حکومت جو ہے وہ اس لیے الیکشن میں نہیں جا رہی کہ حکومت تحریک انصاف کی میجورٹی، تحریک انصاف کی اکثریت سے خائف ہے اور اسے خوف ہے کہ حکومت کو الیکشن میں بدترین شکست ہو سکتی ہے اور تحریک انصاف کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ خود عمران خان یہ کلیم کر چکے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف سوئپ کر جائے گی۔ عمران خان الیکشن میں کتنے فعال ہوتے ہیں یہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں۔ میں 2-3 اپنے پچھلے سیشنز میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ عمران خان کی پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ کس نہج پر ہے اس وقت۔ اس سے قطع نظر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت کیوں گھبراتی ہے الیکشن میں۔ حکومت کو الیکشن میں جانے کا اصل خوف میں سمجھتا ہوں وہ عمران خان کی پاپولیرٹی یا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا نہیں ہے۔ ناظرین پوچھیں، اگر آپ ذرا سا بھی انالیسس کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو سیٹ اپ اتنا پاورفل ہے کہ اس نے عمران خان کو پاور کوریڈور سے کھینچ لیا، اور ایک وہ عمران خان جو کبھی جن کی ایک جلسوں میں جو ہے وہ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ آج اپنے زمان پاک میں ایک تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے بڑے ساتھی، ان کے اعلیٰ، ان کے جو وہ لوگ جو ان کے قریبی تھے عہدیداران، وہ یا تو آئی پی کو پیارے ہو گئے یا پھر انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، یا پھر وہ اس وقت چھپے ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں، غائب ہیں، کسی پر کیسز چل رہے ہیں۔ قصہ مختصر کہ اس وقت پی ٹی آئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں اپنی پوری قوت کے ساتھ جائے، تو پھر حکومت کو کیا ڈر ہے؟ جی ہاں، حکومت کو اصل ڈر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں میں جنگ چھڑ جائے گی اور ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور وہ جنگ ہے پریمیئر شپ کی۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور مریم نواز شریف کی خواہش ہے کہ ان کے والد وزیر اعظم بنے۔ اس پوائنٹ پر دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اب اس کی سیٹلمنٹ کون کرے گا؟ بڑے پیمانے پر ڈائلاگ کی بات تو بات کی بات ہے، پہلے ان دونوں جماعتوں میں جو کہ اس وقت بظاہر ہیں اس وقت اتحادی، وہ جب الیکشن میں جائیں گی تو ان کو لڑنے سے، ان کو دست و گریباں ہونے سے بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسی کیا جادو کی چھڑی ہے جسے ہم میجک وین کہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کو کسی ایسے پلیٹ فارم پہ لے آئے سمجھوتے والے پہ کہ یہ سمجھوتا کر لیں، تو وزیر اعظم کس کا بنے گا؟ یہی تو اصل سوال ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے الیکشن میں جانے سے اجتناب کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی فارمولہ نہ طے پایا تو یہ الیکشن ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تحریک انصاف
اگر الیکشن میں جاتی ہے اور جائے گی، پی ٹی آئی کسی بھی فارم میں جائے گی، مائنس عمران خان ہو کے جائے گی، سوری ٹو سے اگر عمران خان کے ساتھی، عمران خان کے اتحادی، عمران خان کے کارکنوں کو میری بات بری لگی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہم نے دیکھی ہے. وہ پرائم منسٹر جس کی عوام ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہوا کرتے تھے اور جسے سمجھا جاتا ہے کہ موسٹ پاورفل پولیٹیکل شخصیت ہے، اس کا جب نماز جنازہ ادا کی گئی تھی جو چند لوگ موجود تھے. ذوالفقار بھٹو ایک بہت عظیم شخصیت تھے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کھڑی ہوئی تو وہ پولیٹیکل کینوس سے ہٹا دیے گئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا آئندہ الیکشن میں، کیا ہوگا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی، ابھی اگر میئر الیکٹ کے الیکشن کے بارے میں دیکھ لیں تو سراج الحق صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے خلاف کہ ہم چھین کے بھی اپنا لے لیں گے، اور یہ کیا سمجھتے ہیں ہم کراچی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں گے. حافظ نعیم کہتے ہیں، لیکن کل کو یہی اگر جماعت اسلامی اگر پیپلز پارٹی سے کی اتحادی ہو جائے تو مجھے الزام نہ دیجیے گا. سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے، سیاست میں ہر چیز جائز ہے. جس طرح جنگ میں ہر چیز جائز ہے، اس طرح سیاست میں بھی ہر چیز جائز ہے. اور ہم دیکھ چکے ہیں وہ لوگ جنہیں کہا جاتا تھا کہ ہم پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال لیں گے، وہ آج اتحادی ہیں. جو کہتے تھے کہ یہ ڈاکو ہیں، جو کہتے تھے کہ یہ چپڑاسی کو نہ رکھوں اس کو وہ اتحادی بن گئے. تو سیاست میں سب کچھ جائز ہوتا ہے اور یہی ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، MQM، یہ جماعتیں اتحاد کریں گی اور یہ نیکسٹ الیکشن میں ایک دوسرے کے اتحادی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی جو ہے ڈومینیٹ کریں نیکسٹ الیکشن میں. دوسری جانب انٹرنیشنل پاور پروڈیوسر، سوری ٹو سے، جسے وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، بھائی دیکھیں پاور پروڈیوسر تو وہ ہیں، IP استحکام پاکستان پاور پروڈیوسر تو ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں ہے آئی ڈونٹ نو، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ پاور پروڈیوسر بہرحال ہے. تو پاور پروڈیوسر اگر استحکام پاکستان اگر اتحاد کرتی ہے نون لیگ سے، اور کاف لیگ بھی نون لیگ کے ساتھ آ جاتی ہے، چودھری سرور کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اتحاد نون لیگ سے ہو سکتا ہے، اور یہ ہے بھی نیچرل بھی، تو کیا ہوگا؟ یہ ایک نیا بلاک وہاں بنے گا. یہاں MQM، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کاف لیگ جو ہے ان کے ساتھ چلی جائے گی. تو ایک عجیب امیلگمیشن آف پولیٹیکل پارٹیز ہوگا. تو اس میں ایک مربع سا بن جائے گا، لیکن جو ڈومینیٹ ہوگا وہ بھی اتنا ڈومینیٹ نہیں ہوگا کہ وہ ڈیسیشنس لے لے یا لیجسلیشن کر لے ان کے بغیر. ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، ایسی ایک گورنمنٹ بنے گی جس کو قوت تو حاصل نہیں ہوگی، اتنی مضبوط تو نہیں ہوگی وہ، لیکن بہرحال گورنمنٹ تو ہوگی. اب اس ایسی گورنمنٹ آنے کے لیے، ایسے سسٹم کے لیے ابھی سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ اس سسٹم کی بات ہو رہی ہے. تو اسی سسٹم کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں. شاہد خاقان عباسی کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، یہ 75 سال پرانا سسٹم ہے، اس کی ہی وجہ سے ہم آج اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اس سسٹم کی کنٹینیوٹی کی تو ہم سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج وفاق کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی کل آمدن جو ہے وہ سود بھی نہیں ادا کر سکتی. آج ملک کی ڈیولپمنٹ جو وفاق کرتا ہے پوری کی پوری قرضہ لے کر ادا کر رہے ہیں. آپ جب تک یکسر سوچ کو نہیں بدلیں گے، فکر کو نہیں بدلیں گے، اس نظام کو نہیں بدلیں گے، کوئی حل نہیں ہے. اس ملک کی آدھی سینٹ پیسے دے کر وہاں پر آئی ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن صوبے عوام کی رائے کے بغیر نہیں بن سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ صوبے نہیں بنا سکتے، آپ اختیارات ڈیوالو کر دیں. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہی کہ بھئی یہ تیرا، یہ میرا، یہ اس کا، اور پھر حکومت چلا لی. اس سے کام نہیں چلے گا. یہ شاہد خاقان عباسی کا ہے، اور شاہد خاقان عباسی کے لہجے میں جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ ایک جس لائک بغاوت کا عنصر ہے. اسی طرح مفتاح اسماعیل کی باتوں میں دیکھ رہے ہیں. تو جب یہ
الیکشن میں جائے گی نون لیگ تو نون لیگ کے اندر سے ہی کہیں دھڑے نہ بن جائیں، کہیں یہی شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے بیانات کہیں ایک ایسا ٹرن نہ لے لیں جو ٹینجبل فارم میں ہو، جو ایک پارٹی کی شکل میں ہو. تو یہ سارا ایک عجیب سا سلسلہ ہو رہا ہے جو کہ بہرحال پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ بہتر نہیں ہے. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ گورنمنٹ الیکشن میں جائے اور آپس میں اتحاد کر کے جائے، اور بالکل جس طریقے سے ایک عام جمہوریت پنپتی ہے، جمہوریت جبھی پنپتی ہے جب اس کے ایکٹرز، اس کے پلیئرز کو پورا موقع دیا جاتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور کام کریں. عمران خان بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی میں الیکشن میں کیوں نہیں جا رہے ہیں، ابھی آپ نے میری پارٹی توڑ دی ہے، الیکشن میں چلے جائیں. او بھائی پلیز جن لوگوں نے آپ اتنے پاورفل وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی، جن لوگوں نے آپ کو اتنا مقبول ترین لیڈر ہوتے ہوئے بھی یہاں اس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے، کیا وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ آپ کو الیکشن میں اتنا فری ہینڈ دے دیں گے کہ آپ جائیں گے اور آپ 2/3 میجورٹی سے کامیاب ہو جائیں گے؟ and then you will take the reins of Pakistan and start governing? No, never. جو لوگ یہ کر سکتے ہیں وہ آپ کا ووٹ بینک بھی ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، دھن پھر چھا سکتی ہے، RTS پھر بیٹھ سکتا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہو سکتا ہے جب آپ پاور میں نہیں ہیں، جب آپ کے پاس وہ قوت نہیں ہے، جب آپ کے پاس وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں ہے جو آپ کے ووٹ کی حفاظت کر سکے. آپ کے کارکن پہلے ہی عطاب کا شکار ہیں، آپ کے کارکن کوئی بھی فزیکل ایجوٹیشن نہیں پیدا کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بھی اب حقائق تسلیم کر لینے چاہیے. تحریک انصاف یہی جو ہم بات کر رہے ہیں آج جو لڑ رہی ہیں، یہی IP کے ساتھ اگر معاہدہ کرنا پڑے گا تو سیاست میں سب کچھ جائز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے وہ اتنی، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک الجھی ہوئی ہے کہ اس کو صحیح پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ سیاست دانوں نے آپس میں جھگڑ کے اور دوسری کرچز کا سہارا لے کے اپنے آپ کو اور اس جمہوریت کو شدید نقصان پہنچایا ہے، شدید نقصان. اور شاید اس نقصان کا ازالہ دہائیوں میں نہ ہو سکے. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. اللہ